السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مذمت تکبر۔ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اسے اس جنت سے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی برابر ہے نکال کر جہنم کی عذاب میں پھینک دیا۔ حدیث قدسی میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر اور بڑائی میرا لباس ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کے دانت توڑ دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ متکبر انسانوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، ہر طرف سے ذلت و رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ، سرکش متکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو عزت سے گناہ کے ساتھ پکڑا۔ پھر فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک متکبر نے ایک ایسے شخص کو جو نیکی اور اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا قتل کر دیا، تو دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، تم ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو تمہیں اچھی باتیں اور نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تب متکبر نے اس سے بھی قتل کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی، اور اسے بھی جس نے اس کی نیکی کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو طاقت نہیں رکھے گا۔ اس شخص کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے تکبر نے روک دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اس ہاتھ کو نہ اٹھا پایا، یعنی وہ شل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حق میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تکبر حق سے چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔